صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے سارے آپ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس موضوع کو بیان کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا نذرانہ یا عقیدت پیش کرنا ہو، آپ کی حیات طیبہ کے کسی بھی پہلو پر گفتگو کرنی ہو تو لازم ہے کہ جس ماحول میں حضور تشریف لائے اس ماحول کا بندے کو پتہ ہو۔ اس ماحول کے رہنے والے لوگوں کی تہذیب و تمدن کا ادراک ہو۔ جب آقا کی ولادت ہوئی تو کس قسم کا معاشرہ تھا، جب تک آپ ان لوگوں کی ظاہری زندگی کو پڑھیں گے نہیں، آپ کو سیرت النبی جلسوں میں تو آ سکتی ہے، فکر میں نہیں آتی۔ بدترین کافر تھے لوگ، بچوں کو قتل کرتے تھے، بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، لڑاکے قبائل تھے، رنگ نسل ذات کی بنیاد پر اونچائی اور ذات پات کے ان میں فرق تھے۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ سال ہا سال ان کی لڑائیاں جاری رہتی تھی۔ کسی کے کھیت میں کسی کی اونٹنی چرتے چرتے چلی گئی، انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ کہتے 40 برس قبائل اس جنگ پہ لڑتے رہے، 40 سال یہ جنگ جاری رہی۔ حرام خوری، زنا کاری اتنی عام تھی کہ کعبے کے دروازے پہ کھڑے ہو کر لوگ فخر سے کہتے تھے کہ میرے باپ کا 100 عورتوں سے یارانہ تھا۔ اپنی برائیوں پہ فخر کرنے والے لوگ تھے جن میں مصطفیٰ آئے ہیں، جس معاشرے میں حضور تشریف لائے ہیں، جس محبت کے ساتھ آپ نے اتنی گفتگو سنی ہے۔ اس گفتگو کا اگلا حصہ یہ ہے کہ پھر اس غلاظت میں سے کچھ لوگ مصطفیٰ کے ساتھ شامل ہو گئے، حضور کے اپنے بن گئے۔ ان کو جو ٹائٹل، ماشاءاللہ، ان کو جو ٹائٹل دیا جاتا ہے وہ دیا جاتا ہے صحابیت کا۔ جی، جو کافر رہے وہ تو کافر رہے جی، اس میں تو شک نہیں۔ جو مان گئے وہ مسلمان کہلائے، مومن کہلائے۔ ایک تیسری جہت ہے، تقسیم ہے بندوں کی۔ افسوس اس بات کا ہے کہ قرآن نے سب سے زیادہ وہ بیان کیے ہیں، انہیں منافق کہا جاتا ہے۔ کیا جی؟ منافق کہا جاتا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے جی، سب سے زیادہ منافقین کو چھپایا گیا جان بوجھ کے۔ اور میں ممبر رسول پہ ہوں جی، جمعہ کا دن ہے، قرآن سامنے ہے۔ میں آج تیاری تو پورا ہفتہ چلتی رہتی ہے خطابات کی، جو جمعہ کے دن خطاب کرنا ہوتا ہے۔ آیات کی تلاش میں جب میں نکل رہا تھا تو کچھ آیات میں نے پڑھی تو میں چکرا گیا۔ ہر آیت کے بعد دوسری آیت جو ہے وہ منافقین کو ننگا کر رہی ہے۔ افسوس اس بات کا ہے، ہمیں کیا تکلیف ہے بابا؟ ہم کوئی منافقین میں ہیں جو ہم بتاتے نہیں؟ بابا کھول کے بتاؤ، جب کھول کے بتاؤ گے
تو پھایا جی دے گل چ پینا ہے اسے ہی مرنا ہے. آپ کو کیا لگے یار, ہمیں اس بات سے کیا غرض ہے. یاد رکھیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں اگر سب کو صحابیت کے درجے میں رکھو گے تو جو سورہ منافقون ہے وہ کس پہ لاگو ہوگی؟ اب میں جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں نا وہ بالکل مجھے اس بات سے غرض نہیں. میں آج سے 2-3 دن پہلے وہ ایک مولانا صاحب کی, ہمارے ایک علامہ صاحب ہیں پتہ نہیں باہر کے ہیں, بڑی خوبصورت انہوں نے گفتگو کی, تو وہ اس کے جواب میں پورے ملک سے کالیں شروع ہو گئیں جناب. تو مجھے کہنے لگے آپ کا کیا موقف ہے, شیعہ کا کیا موقف ہے اس پہ, اہل سنت کا کیا موقف ہے. میں نے اس کو ایک جواب دیا تھا, وہ جواب دینے کے بعد فیاض بھائی مجھے خود اچھا لگا. بعد میں میں کیوں دساں جی, جواب پہلے دے دیا ہے, بعد میں وہ آپ سمجھ جائے نا وہ آپ نے نہیں دیا, پیچھے کسی نے دلوایا ہے. وہ جب جواب دے دیا تب پتا چلا کہ یہ تو بہت اچھا جواب ہے. وہ جواب میں نے پھر یاد کر لیا ہے, آج آپ کے سامنے وہ جملہ دہرا رہا ہوں. میں نے اس سے یہ کہا تھا کہ آپ دنیا کے ہر معاملے میں شیعہ اور سنی کا موقف دیکھ سکتے ہیں. جب حضور کی اہل بیت اطہار کا نام آ جائے تو نہ وہاں کوئی شیعہ ہوتا ہے نہ کوئی وہاں سنی ہوتا ہے, وہاں حضور کا بن کے موقف دیکھا جاتا ہے. وہاں حضور کا بن کے دیکھا جائے گا کہ پہلے حضور کے ہو جاؤ پھر دیکھو تمہارا موقف. تمہارے موقف کے ساتھ شیعہ ٹکرائے تو ٹکراتا رہے, ہمیں کیا غرض جی. تمہارے موقف سے سنی ٹکرائے تو ٹکراتا رہے, قیامت کے دن شیعہ اور سنی کی پوچھ نہیں ہوگی, حضور کے وفاداری اور بے وفائی سے ہوگی کہ وفا کی تھی یا نہیں کی تھی حضور کے خاندان کے ساتھ. لہٰذا اس لیے اس موقف کو سامنے, اس ماحول کو سامنے رکھ کر, ایسے ہی تو میں یہ 15 منٹ لگا کے آپ کو ساری تمہید نہیں باندھ رہا کہ جو لوگ اپنے ہو گئے وہ مومن ہو گئے, مسلمان ہو گئے, جو لوگ نہیں مان سکے وہ کافر رہے. ٹھیک ہے جی, سر ہلائیے تھوڑا تھوڑا سا ساتھ میں. جو درمیان میں تھے, بات سمجھ لیں, جن کا ظاہر اسلام پہ تھا, جن کا باطن کفر پہ تھا. آپ دیکھیے جی, جن کا ظاہر اسلام پہ تھا جن کا باطن کفر میں تھا اسے ہی منافق کہتے ہیں نا جی. منافق سوال یہ ہے, میں ایک سوال کر دیتا ہوں, آپ پوری زندگی میں اس کے علاوہ جواب ڈھونڈ لیں, مجھے بتائیں, میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا. جب سوال یہ ہے کہ منافق کو پہچانے کیسے پہچانے گا, کیسے پتہ چلے گا, کیونکہ ظاہر کو دیکھ کر تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا, ظاہر میں تو وہ پورا ہے. اگر آپ ظاہراً معیار رکھیں نماز کا تو نماز تو منافق پڑھتا ہے. دعائیں دی کدے چھٹ جاندی ہے جی. اہتمام کرے گا نماز کا, 5 وقت کی نماز کا اہتمام پورا کرے گا. اگر آپ معیار رکھیں داڑھی کے سائز کو تو وہ اس کی پوری ہوگی. آپ معیار رکھیں لباس کو ہارون بھائی تو وہ لباس میں پورا ہوگا. معیار کیا ہوگا, پتہ لگے گا جدو بولے گا. سیڈ کدھر دی ماردا ہے. بچے ذرا بڑی خاص توجہ, بڑا پیار, وظیفہ وظیفہ نہ پڑھا کریں یار. میں جن کا نام لے رہا ہوں اللہ کی قسم ان کے نام سے بڑا وظیفہ کائنات میں, بس نام ہی لیتے رہیں, خالی حضور کا نام لیتے رہیں, اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے مگر یہ ذکر ہی تو ہو رہا ہے, یہ ذکر ہو رہا ہے. تھوڑا بڑی محبت کے ساتھ نا, اللہ آپ کا بھلا کرے اور آپ کو آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. جب پتہ چلے گا نا تب پتہ چلے گا جب وہ بات کرے گا, اس کی گفتگو سے اندازہ ہوگا کہ یہ اس کا تعلق کس طرف سے ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا ہے, آئیے آغاز کرتے ہیں. ان میں جب میں بیان کروں گا آپ کو خود بخود پتہ چلتا جائے گا کہ ہے کیا. حیات النبی کے قائل وہ بندے نہیں جو منافق ہیں. پہلے میرا دعویٰ سن لیں, آپ عدالتوں میں جا کے کیس کریں تو پہلا دعویٰ کرتے ہیں, دعوے کے طور پر وہ آپ سے دلیلیں مانگتے ہیں, شہادتیں ہوتی ہیں, جرا ہوتی ہے, پھر فیصلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, میرا پہلے دعویٰ سن لیں. کچھ بندے ہیں جو کہتے ہیں
حضور اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ تہذیب کے دائرے کے اندر بات ہے. رخصت ہو جانا بات سچ ہے، مگر وہ یہ کہہ دے، کوئی یہ کہے کہ رخصت ہو جانے کا مطلب امت سے تعلق نہ ہونا. اگر کوئی یہ کہے کہ رخصت ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب حضور کا اپنی امت سے کوئی تعلق نہیں، نہ ظاہراً نہ باطناً، تو جھوٹ ہے. رخصت ہو جانے تک بات ٹھیک ہے. کوئی اسی بات کو غلط انداز میں بات بیان کر کے کہے کہ کون سا نبی زندہ ہے، نبی تو مر کے مٹی میں مل گئے، یہ لفظ کہنا منافقت کی علامت ہے. جی یہ لفظ کہنا، بولیے جی، منافقت کی علامت ہے. جو بندہ ذات مصطفیٰ پہ اعتراض کرے، اس سے بڑی دلیل کائنات میں کوئی نہیں کہ یہ منافق ہے. وہ ذات مصطفیٰ پہ اعتراض کرے گا، اور کرے گا شریعت پہ نہیں کرے گا. جی آپ بات سمجھے، آپ سارے دوست بڑی خاص طور پہ، یہ تو سارا طبقہ ہی مجھے سننے آتا ہے اور آپ بھی سننے ہی آتے ہیں، مگر کچھ فوکس جیسے آپ نہیں گفتگو پہ کرتے، کچھ چہروں پہ میں فوکس کرتا ہوں. آپ ذرا خاص طور پہ ذرا توجہ فرمائیں. حضور کی شریعت پہ نہیں اعتراض کرے گا منافق، حضور کی ذات پہ کرے گا، ذات پہ کرے گا. جو چیزیں حضور کی ذات کے ساتھ جڑی ہیں، شریعت میں نماز ہے، نماز پہ اعتراض نہیں کرے گا. شریعت میں روزہ ہے، روزے پہ اعتراض نہیں کرے گا. حج ہے، حج پہ نہیں کرے گا. کلمے پہ نہیں کرے گا، مگر وہ تو کہے گا، کلمے پہ تو کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی 7 تسبیحاں روز کرو. میں کہو ایک بار ہی پڑھ لینا کافی سی، ایک دفعہ ہی پڑھ لینا کافی تھا جس کی تو تسبیحات کر رہا ہے. اور جس بات پہ بات کر کے مزہ لینے کی بات تھی نا، او انجی ٹر گئے ہو. کیا تھا؟ کبھی سرکار کی زلفوں کی بات آئے، کبھی سرکار کے چہرے کی بات آئے. بابا میں زلفوں کی بات کروں گا تو پھر اس کی بات کروں گا جس کے ہاتھ میں زلفیں تھیں. پہلے زلفوں کی بات تو چھیڑنا یار. زلفوں کا تعلق شریعت سے نہیں، زلفوں کا تعلق ذات سے ہے. حضور کے رخصت ہو جانے کا اور حضور کا امت میں موجود ہونے کا تعلق شریعت سے نہیں، ذات سے ہے. وہ کہے گا ٹر گئے، ہم کہتے ہیں جو ولادت سے بھی پہلے موجود ہو، وہ وفات کے بعد امت سے الگ کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ جو ولادت سے بھی پہلے موجود ہو. یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101، اس میں بھی اللہ نے فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، بھلا تسی کافر ہو کیویں سکتے ہو؟ کافر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تم اب انکار کر کیسے سکتے ہو؟ کیسے؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت نہیں ہو رہی؟ اللہ کی آیتیں اب آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہیں کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے تم پر اللہ کی آیتیں نہیں پڑھی جا رہی. اچھا پھر کہا صرف آیتیں نہیں پڑھی جا رہی، ایک چیز نہیں ہے جی، بڑی خاص توجہ جی. یہاں سے لے کر آپ بڑے جمعوں کے بعد آئے ہو، چلو دیر آیت درست آیت، جتنے بیٹھے ہو، خالی قرآن کی بات ہوتی تو آیت پڑھنے کا تعلق قرآن سے ہے. اللہ فرماتا تم پر آیتیں نہیں پڑھی جاتی، میرا کلام ہے. کہا نہیں، صرف آیتیں نہیں پڑھی جاتی، وَفِيكُمْ رَسُولُ، اس کا رسول تمہارے اندر موجود نہیں. اللہ فرماتا ہے جہاں آیت پڑھی جائے وہاں میرا رسول موجود ہے. تھوڑا بولو یار، آپ بولو، ان کی طرح آپ بھی بولو ذرا سارے. جہاں قرآن کی آیات پڑھی جائیں، اللہ کے نیک بندو، آیت کا پڑھا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر قرآن ہے تو صاحب قرآن بھی موجود ہے. پھر کہا جب اتنی بات کا پتہ چل گیا ہے، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اب جو ترجمہ حضور شیخ الاسلام نے کیا ہے میں وہ صرف پڑھ دیتا ہوں. فرمایا جو بھی بندہ، جو شخص اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھام لے. لفظ کیا ہے جی؟ بڑا خاص توجہ چاہیے جی. اللہ کے
اس کو دامن کہتے ہیں. یہ دامن ہے جی. اللہ کا دامن پکڑنا ہے جو کپڑے پہنتا ہی نہیں. پھنس گئی جان شکنجے اندر. اللہ کا دامن پکڑو، پکڑنا بعد میں، قیامت تک ثابت کرو اللہ کا دامن کیا ہے. سلامت رہنا یار. پہلے اللہ کا دامن ثابت کر، پھر اس کو دامن کو پکڑ. اللہ فرماتا ہے جو بھی اللہ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لے فقد ہدی الی صراط مستقیم، اللہ اس بندے کو بابا فرید آخ دے. آخر جی بابا فرید جا رہے سن، بابا فرید تے دریا پار کرن لگے تے انہوں کہنے لگے او میرا دامن پکڑ لے. ہن میں دامن تے رک گیا جی. دامن پھڑ لے تے کئی جا یا فرید یا فرید. اللہ دی قسمیں جی میں کول ہے کونی سا انجی لکھیا کتابیں چ، سچ ہے یا غلط ہے میں دی تصدیق کونی جے کی تھی، کیونکہ نہ قرآن چ نہ حدیث چ ہے کتابیں چیئے. تے جے انج بھی ہوئے تے وڑاواں پا کے گل اسی آپ دی منوا لینی ہے. اس کا جی یا فرید کری جا. کہتے جی بابا جی جب آگے جانے لگے تو خود اس نے ویکھیا بھی ہے تو مینوں آکھیا یا فرید تے آپ کے جانے یا اللہ یا اللہ. تو اس آکھیا جی میں وہی کیوں نہ کرا، میرا نہیں جی واقعہ. اب میرے تے نہ مدعا پایو، جنہ لکھیا ہے انہوں نے جا کے پوچھو. او سوچیا جی میں کیوں کہاں، میں یا اللہ میں کیوں، میں بھی یا اللہ ہی کہاں. آکھیا جی گوتے کھان لگ پیا. تو بابا جی کس گل کی گل تاریخی جملہ کی فرمایا؟ فرمایا پہلے فرید تک تے پہنچ لینا. سر ہلا یار، فرید تک تے پہنچو. میں کہا جی مان گئے ہو حضرت صاحب، اے تو تک تے گل ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل. تو میں کہا پھر ماننا اللہ ہو رہے او دا دامن ہو رہے، اللہ آر ہے اس کا دامن آر ہے. اگر بابے فرید کا دامن اللہ کا دامن ہو سکتا ہے تو بابا فرید جس در کا غلام ہے وہ اللہ کا دامن کیوں نہیں ہو سکتے بھلا؟ سردی اتری کہ نہیں جی اتری؟ میں اگلے جمعے تواڈے واسطے شام آنے دا انتظام کروانا، پر ایڈی ٹھنڈ چ مینوں نہ ٹھنڈا کرے ہو جی، تھوڑا جا بول دے رہے ہو جی نا. اچھا جو اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھام لے، اللہ کہتا ہے تم کافر کیسے ہو سکتے ہو؟ اس کا مطلب ہے اب وہ مومن ہیں، کافر ہونا چاہتے ہیں. میں کل سمجھانی کنوں ہے بلا؟ اب وہ کافر ہونا چاہتے ہیں. اللہ فرماتا تسی ہو کیوں سکتے ہو یار؟ یہ ترجمہ ایسے لکھا ہے، حضور شیخ الاسلام نے لکھا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ. اب تم کس طرح کفر کرو گے حالانکہ تم وہ خوش نصیب ہو کہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں. اس کا مطلب ہے وہ خوش نصیب ہیں، اللہ کو مانتے ہیں. ہون پیر پرا رکھ دینے میں کیویں آکھاں انجی ہے، وہ رکھنا چاہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے تم کر کیسے سکتے ہو؟ تم میں قرآن بھی موجود ہے، تم میں رسول بھی موجود ہے. آؤ جی ایک آیت اور پڑھتے ہیں جس سے بات مزید واضح ہو جائے گی. سورہ انفال ہے، آیت نمبر اس کی ہے 3 آیات ہیں جی، 31 32 اور 33. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتُنَا، جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قالو، کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں قد سمعنا، ہم نے سن لیا، لو نشاء لقلنا مثل ھذا، ہم چاہیں تو اس جیسا ہم بھی کہہ سکتے ہیں. اس لفظ کو جس لفظ آپ نے زبان سے نکالا ہے اس پہ پکے رہنا. جو یہ ہے بندہ مومن کی نشانی چٹھا صاحب، کہ اس کے سامنے اگر کوئی یہ کہے کہ میں اس کی مثل کہہ سکتا ہوں تو وہ سننے والا کہے استغفر اللہ، ممکن ہی نہیں، تو قرآن جیسا کیسے ہو سکتا ہے یا کیسا کہہ سکتا ہے؟ اگر قرآن جیسا کہہ نہیں سکتا تو جس پر قرآن اترا ہے اس جیسا ہو کیسے سکتا ہے؟ اتنی عقیدے تک تو سارے بات پہنچ گئے کہ یہ گندہ عقیدہ ہے جو کہے میں اس جیسا قرآن کہہ سکتا ہوں. ہر جمعے میں تیرا مولوی کہتا ہے جنہوں تو سب تو زیادہ قربانی دیاں کھلاں دیتیاں نے، تو نے کہا نہیں یہ بڑے کشمیر میں بڑا اچھا لڑتے ہیں، تو نے ان کو پالا ہے. وہ ہر جمعے میں بیٹھ کے کہتا ہے دیکھ لو اتحاد امت اپنی جگہ پہ، عقیدے پہ سمجھوتا نہ کرنا اپنی جگہ پہ.
اپنے ہی بندے ہیں نا، غلط فہمی میں ہیں تو غلط فہمی ظاہر سی بات ہے کوئی ممبر والا ہی نہیں کرنی ہے جی. چلو غلط فہمی پاؤ انہوں نے دیتی ہے کاٹ آسی دینے ہیں، یہ اتحاد امت ہے نا، کوئی بندہ اس داؤ میں نہ آئے. اللہ فرماتا ہے پھر وہ کیا کہتے تھے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، وہ کہتے تھے یہ کچھ پہلے لوگ گزرے ہیں ان کی داستانوں کے سوا یہ قرآن کچھ نہیں ہے. قرآن پہ اعتراض کرتے تھے. اچھا، پہلا اعتراض قرآن پر، اور پھر اگلی بات میں مزہ آ جائے گا آپ کو، حیران ہو جائیں گے آپ اگر آپ نے توجہ سے بات سنی. اگر 32 نمبر آیت ہے، قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالُوا، اور جب وہ کہتے تھے، حضور شیخ الاسلام نے لکھا ہے بریکٹ میں تانن کہا، انہوں نے تانا دیا، کچھ لوگوں نے تانا دیا. کیا کہا؟ اِذْ قَالُوا، اور جب انہوں نے تانا دے کر کہا اللہم، اے میرے اللہ، ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ قرآن یا صاحب قرآن حق ہے تیری طرف سے، یہ جو کچھ کہہ رہا ہے قرآن یا مصطفیٰ جو کچھ کہہ رہے اگر یہ سچ ہے تو تو ایک کام کر، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر. اللہ کو دعوت عذاب دے رہے تھے، اللہ کو کہہ رہے تھے اگر تیرا حبیب سچا ہے، کیونکہ ان کا اعتراض حضور پہ تھا، اگر یہ سچا ہے جو کچھ یہ کہہ رہا ہے یہ حق ہے تو پھر ایک کام کر، اس کے ثبوت کے طور پر تو ہم پہ آسمان سے پتھروں کی بارش کر. کون کہہ رہا ہے؟ کافر نہیں کہہ رہا، اللہم، جو اللہ کو مانتے تھے وہ کہہ رہے تھے. ہائے ہائے ہائے، میں کہوں کیا کروں کیا، 8 دنوں کے بعد میری جا کے بات سمجھ میں آتی ہے. اب سنو، لات حبل عزا کو ماننے والے ہوتے تو ان کا نام لیتے، اے حبل ہم پہ پتھر کو بارش برسا. اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ کو ماننے والے تھے تو کہہ رہے تھے. اور کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے اگر پتھروں کی بارش نہیں کرنی نا، اویتنا بعذاب علیم، تو چلو پھر کوئی اور دردناک عذاب ہمیں دے دے. بڑی خاص توجہ کرے جی، اللہ کو دعوت عذاب دے رہے تھے اللہم کہہ کے، اللہم کہہ کے. آپ بھی دعا کرتے ہو تو ساری اللہم اغفر لحینا و میتنا، اللہم انا نستعینک، یہ ساری دعا، اللہم انی اسالک، یہ سارے اللہم افتح لی ابواب، میں کتنی دعاواں پڑھا، یہ ساری اللہم کہہ کے ہی پڑھ رہے ہو. اس کا مطلب ہے وہ اللہ کو مانتے تھے، مصطفیٰ کو نہیں مانتے تھے. اسی کو منافقت کہتے ہیں، اسی کو منافق ہونا کہتے ہیں. اچھا، انہوں نے تو دعوت عذاب دے دی، میرے مالک اگر تیرا حبیب سچا ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش کر یا ہم پر عذاب نازل کر. اب اللہ کا جواب کیا آیا؟ ہائے 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 ہائے، اب اللہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا محبوب وما کان اللہ، یہ 33 نمبر آیت ہے. میں ایک اوتھوں دوسری اوتھوں تیسری اوتھوں نہیں پڑھی جی، ایک ساتھ آیات پڑھ رہا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے ہم نے رٹے نہیں لگائے. ایس کن چو آواز نہیں آندی ہے، ادھر ذرا بولے ہو ذرا، ہم نے رٹے نہیں لگائے، تیاری کی ہے قرآن سے اپنے موضوع کی. کیا ہے؟ وہ کہتے تھے ہم پر عذاب نازل کر. اللہ فرماتا ہے محبوب وما کان اللہ لیعذبہم، محبوب اللہ کی تو یہ شان ہی نہیں کہ ان لوگوں پر اس حالت میں عذاب کرے وانت فیہم، جبکہ ان میں تو بھی موجود ہو. ہائے ہائے، خوش رہو یار، سلامت رہنا، ہمیشہ خوش رہنا. اگر محبوب تو ان میں موجود ہو، ان میں تو موجود ہو، اللہ کی شان ہی نہیں تیرے ہوتے ہوئے ان پر عذاب آئے. عذاب کا نام تو عمران خان رکھے تو تیری مرضی. او بابا ہے تو عذاب ہی، اس میں شک کوئی نہیں، اس میں تو شک کوئی نہیں، بلکہ سب سے بڑا عذاب ہے. مگر یہ عذاب پہلی امتوں پہ نہیں تھا. عذاب کی ڈیفینیشن ہے جو پہلی امتوں پہ. کیسے؟ پہلی امتیں ایک گناہ کرتی تھیں. ایک نبی کی امت سے کہا ہفتے والے دن مچھلیاں نہ پکڑنا، انہوں نے کیا کی ہوندہ ہے، انہوں نے پکڑ لی.
اللہ نے کہتا ہے، قرآن کہتا ہے لَهُمُ الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيرَ، اللہ کہتا ہے صرف اس ایک حکم کے بدلے میں نہ ماننے کی وجہ سے ہم نے کیا کیا، کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو خنزیر بنا دیا، شکل بدل دی۔ یہ عذاب جو ہے نا، جو پہلی امتوں پہ تھا، ایک گناہ کرتے اللہ عذاب کر دیتا۔ اب ذرا بڑی خاص توجہ جی، اب دیکھ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میں تجھے قرآن سے ثابت کروں۔ ایک کام کر، تنہائی میں بیٹھ، اپنے گریبان میں جھانک، حوالے دینے کی ضرورت نہیں، قرآن بھی نہ پڑھ، ایک کام کر، اپنے اندر کی کتاب کو پڑھ، اپنے گناہ دیکھ، پھر شیشے میں شکل دیکھ۔ اگر تو بندر اور خنزیر نہیں بنا تو سوچ، یقین کر، مصطفیٰ کل بھی زندہ تھا، مصطفیٰ آج بھی زندہ ہے، اور مصطفیٰ جب تک تیری شکلیں نہیں بدلتی مصطفیٰ تیرے اندر موجود رہے گا۔ ہائے 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 ہائے، میری آج کی ساری دلیلیں کس لیے ہیں؟ صرف اس لیے کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ مصطفیٰ تمہارے اندر، بول لوئی چو منہ کٹ کے بول، موجود ہے۔ مصطفیٰ کا موجود ہونا دلیل ہے کہ شکلیں نہیں بگڑتی۔ بہن کے ساتھ زنا کرتے تھے، آج بھی ہو رہا ہے۔ ماں کے ساتھ زنا کرتے تھے، آج بھی ہو رہا ہے۔ نبی کا کہنا وہ نہیں مانتے تھے، آج بھی کوئی نہیں مانتا، مگر وہ کیا ہوتا تھا، وہ نبی ٹر جاتے تھے، یہ نبی موجود ہے۔ اچھا آسان کروں، یہ نبی حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے۔ ناظر کسے کہتے ہیں؟ حاضر کہتے ہیں موجود ہونے کو، ناظر کہتے ہیں دیکھنے والے کو، جو تمہیں دیکھ بھی رہا ہو۔ میں وہ چہرہ دیکھوں جس کو یقین ہو کہ مصطفیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو کہے جی اللہ دیکھ رہا ہے، تو کہڑا بھی نور کیتا ہے، اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے۔ بسوں میں سٹیکر لگوانے دینے سے او جی اللہ دیکھ رہا ہے، میں کیوں چاہواں سمجھتے ہو؟ بڑا تو کو کمال کیتا، اللہ دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے۔ یہ کہ مصطفیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ کا پیغمبر تجھے دیکھ رہا ہے، وہ نبی ہی کیا جو اپنی امت کے اعمال سے بے خبر ہو۔ جب امت میں نبی نہیں نہ رہتا تھا محی الدین فاروقی صاحب، جب امت میں نبی نہیں نہ رہتا تھا تو پھر کیا ہوتا تھا؟ جب اللہ نبی کو اٹھا لیتا تھا امت ہی ختم کر دیتا تھا، نیا نبی بھیج دیتا تھا۔ کیا جی؟ تیرے بعد میں اس سے بڑی دلیل کیا دوں؟ تیرے نبی کے بعد اور نبی قیامت تک نہیں آ سکتا، پہلا جائے گا تو دوسرا آئے گا، وہ تو تیرے اندر موجود ہے، تو نے کبھی اندر کو محسوس کیا ہی نہیں۔ اب میں کمال دو چار دلائل اور دینے ہیں، وہ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ میں نے لفظ کیا کہا تھا، جو ولادت سے بھی پہلے دیکھ رہا ہو۔ بڑی خاص بات جی، جو ولادت، آپ کہیں جی یہ کہاں لکھا ہے؟ آؤ جی لبیے قرآن مجید جو، بسم اللہ جی لبیے جی۔ حضور کی ولادت سے 1 مہینہ پہلے کا واقعہ لکھا ہے قرآن مجید، 1 مہینہ پہلے۔ حضور کی ظاہراً ولادت سے 1 ماہ قبل، جس کی طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، اس کعبے پر ابرہا آیا تھا ہاتھی لے کر۔ کب؟ حضور کی ولادت سے، حاجی صاحب 1 مہینہ پہلے، 30 دن پہلے۔ اچھا، میں اس بچے زین سے کہوں 47 میں جب تو ویکھیا پھر کی ہویا؟ پاکستان جدو ہندوستان بنیا تو پھر ویکھیا پتر کی بنیا؟ وہ میرے حال ویکھے گا چنگا بلا ہر جمعے دی میں ویڈیو بنا کے دینا، میں ایویں سمجھدا رہا عقل مند نے۔ میں 47 میرے والد صاحب بھی کو نہیں سن، میرے دادا جی ہونے نے جی۔ میں 2 نسلوں کی بات بعد والد سے پوچھوں کہ جی آپ نے دیکھا تھا، میں اگر ان سے یہ کہوں آپ اپنے دادا جی کو آپ میں کبھی ملے؟ میرے دادا جی بات سنایا کرتے تھے 47 کی، وہ لوگ ادھر آئے، یہ لوگ ادھر گئے، سارے واقعات جس نے دیکھا ہو اسے تو یاد کروایا جا سکتا ہے، جس نے دیکھا ہی نہیں
تے اس نہ ڈوروں موروں ہی ویکھنا ہے. میں انہوں کہا ویکھیا ہی تو پھر یاد کر. وہ کہے جی کہ میں یاد کراں, ویکھیا ہی نہیں جی. 30 دن پہلے حضور کی ولادت سے, بلوغت سے نہیں جی, ولادت سے. ولادت کا بھی نہیں پتہ چلتا. تو انہوں یاد ہے اپنے جمعے دا؟ سانوں نہیں یاد, تو انہوں بھی نہیں یاد, کسے نو بھی. حضور کی ولادت سے 1 مہینہ پہلے کی بات ہے. ابرا آیا ہاتھی لے کر. اللہ فرماتا ہے محبوب علم تارا, آپ نے نہیں دیکھا, آپ نے نہیں دیکھا. کیا دیکھا محبوب؟ اصحاب الفیل, ہم نے وہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. علم یجعل کیدہم فی تضلیل, کیا اس نے ان کے مکر و فریب کو باطل و ناکام نہیں کر دیا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ, اللہ نے ان پر ہر سمت سے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل, آواز دا گرام ویکھو توڑے تک پوری آنی آواز. ایک باری ماشاءاللہ بھی کہہ دیا جی. سلامت رہیں. اسی آواز کی بدولت تو یہ نام کی بدولت تو یہ آواز قائم ہے جی. اور اس آواز نے بڑے بڑے جگہ تے پھڈے پائے انہیں. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ, ہر طرف سے پرندے آ گئے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل, وہ کیا کرتے تھے, ان کی چونچوں میں کنکر تھے جو نوکیلے تھے, وہ پتھر مارتے تھے. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ, اللہ فرماتا ہے پھر اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح, یہ جو توڑی نہیں ہوتی اس کی طرح پامال کر دیا. وہ بھوسا بن رہے تھے, ابابیل آ رہے تھے, پتھر مار رہے تھے, وہ ذلیل ہو رہے تھے. علم ترا, تو تو یاد کر محبوب, تو تو دیکھ ہی رہا تھا. تو تو یاد کر محبوب, تو تو دیکھ ہی رہا تھا. کیا جی؟ تو تو دیکھ رہا تھا. ایک واری یار, ایک واری میرے کہن تے نا سیمنٹ سریا مسجد دا کھان والی قوم نو پوچھو ضرور, کول جا کے پوچھو تانوں رب دا واسطہ مولانا صاحب ایک گل دسو, جیڑا ولادت تو پہلے ویکھ رہا ہے, میں کہوں تو جذبات ہو سکتے ہیں چٹھا صاحب, میں کہوں تو میرے نبی کے ساتھ شاہ صاحب میری عقیدت ہو سکتی ہے. قرآن کی عقیدت نہیں ہے, قرآن کی حقیقت ہے. قرآن کی حقیقت ہے جی, حقیقت ہے. آپ کہیں جی یہ تو 1 مہینہ پہلے کی بات ہے, چلو اتفاق ہو گیا. تھوڑی جی اس تو پہلے گل کریے. میں آپ کے چہروں پہ قربان جو ذکر نبی سن کر کھل اٹھے یار. اسی طرح خوشباش ہو کر حلالی ماؤں کے بچے اسی طرح ہی سنا کرتے ہیں. چلو جی سورہ بقرہ آ گئی اور آیت نمبر ہے اس کی 124. میں نے ویسے 4-5 آیات پہ نشان لگا رکھا ہے, ٹائم کم ہے. ایک بات سن لیں, کہا محبوب وَإِذِ ابْتَلَىٰ, یاد تے کر اس وقت نو. میرے کچھ بچے پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں جی, مجھے دیکھیں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ, جب ابراہیم کو ان کے رب نے بِكَلِمَاتٍ کچھ باتوں سے آزمایا. قال فَأَتَمَّهُنَّ, تو وہ ان باتوں میں آزمائشوں میں پورا اترا. قال, آزمائش پوری ہو گئی تو ابراہیم نے عرض کی, اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما, میں تجھے ساری انسانیت کا امام بنا رہا ہوں, امام بنا رہا ہوں. میرے ساتھ ملنا جی, ویک کے کیا بنا رہا ہوں, امام بنا رہا ہوں. اب تو مان جاؤ, امام بندے نہیں بناتے, امام اللہ بنا کے بھیجتا ہے. میں امام بنایا, میں نے تجھے ساری انسانیت پر امام بنا. فوراً ابراہیم نے عرض کی, قالا, عرض کی, وَمِن ذُرِّيَّتِي, مالک میری اولاد نو بھی آئے, میری اولاد کو بھی امامت ملے گی. قالا, اللہ نے کہا, لا ینال عہد الظالمین, کہا ہاں دوں گا مگر ظالم کو نہیں. ہارون صاحب تو ادھر ادھر والے سارے شامل ہوئے ہو جی, وہ تو پہلے ہی شامل نے میرے نال, تسی ذرا شامل ہوئے ہو.
اگر ابراہیم کا بیٹا ظالم ہو اللہ عطا کچھ نہیں کرتا، تو صحابی کا نام لے کر اس کے بیٹے کو کیا بنا رہا ہے؟ نہیں چاہیے ایسے صحابیت کا بیٹا. تو کہے جی فلاں کا بیٹا ہے، بھلے اس سے بھی بڑے کا بیٹا ہو، اگر ظالم ہو تو کسی کام کا نہیں. ظالم ہو تو ابراہیم کا بیٹے کو نہیں ملتی. تو پتہ نہیں کتھوں للواں پنجواں نو چک چک کے دئی جانا سارا کچھ. وہ جی وہ فلاں کا بیٹا تھا، جدہ بھی ہوئے اسی کی کریے. ہم نے تو یہ دیکھنا ہے ظالم ہے یا مظلوم ہے. جا قیامت تک فیصلہ کر. حسین ظالموں میں نہیں، حسین مظلوموں میں ہے، اور یزید مظلوموں میں نہیں ظالموں میں ہے. قال ومن ذریتی، واہ جی واہ، واہ جی واہ. کھول کے رکھیے شاید دے نال ہور بھی رلنا. پتر خوش واسی یار. ٹھیک ہے اج کل گڈی شڈی لے آئی دیئے. اور جی ٹھنڈ یہ بات ٹھیک ہے ماشاءاللہ. پتر بعد تک آیا کہ پھیرا لال ہے اتویں دیو خوش واسی. اللہ آپ کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. جی بات میں جو کہہ کے آگے گزر جانا چاہتا ہوں، ابراہیم آزمائش میں پورا اتر رہا تھا. مدثر صاحب دعا دے دیں گے. ابراہیم آزمائش میں پورے اتر رہے تھے. اللہ امامت دے رہا تھا. ابراہیم اولاد کے لیے مانگ رہے تھے. گفتگو خلیل اور مالک کے درمیان تھی. اللہ فرماتا ہے محبوب وائز تو یاد کر، تو دیکھ ہی رہا تھا سارا. جو ابراہیم کو دیکھ رہا تھا وہ ہارون آباد والوں کو نہیں دیکھ رہا. خوش وسو جی، اللہ آپ کو بھلا کرے جی، خوش رہے جی. آئیے جی کچھ اس سے پہلے چلیں جی، ابراہیم سے بھی پہلے چلیں. ہائے ہائے ہائے. وَإِذْ جہاں جہاں بھی پڑھتے جاؤ گے نا، آگے ساتھ میں لکھا ہے وہ وقت یاد کریں. یہاں لکھا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ. جب کعبہ بنا لیا ابراہیم نے اور اسماعیل نے، وہ دونوں کعبہ بنا رہے تھے. محبوب تو یاد کر، تو دیکھ ہی رہا تھا. دیکھتا وہ ہے جو موجود ہو. اچھا پہلے کہتے تھے اگر موجود ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آتا. شکر ہے ویڈیو کالنگ نے آج بتا دیا. بندہ موجود نہ بھی ہوئے تو ہو سکتا ہے ویکھ سکتا ہی. ہم نے 3 لاکھ کے اجتماع سے قبلہ حضور کا خطاب کینیڈا سے کروا دیا. قبلہ حضور ایک اپنے سامعین کو خود دیکھ رہے تھے، اور ایک سامع اپنے خطیب کو دیکھ رہا تھا، اپنے شیخ الاسلام کو دیکھ رہا تھا. ایک کینیڈا میں ہے، ایک مینار پاکستان میں بیٹھا ہے. اگر دونوں دور ہو کر بھی دیکھ رہے ہیں اور میں صدقے جاواں یار، خوش وسو. اچھا پھر ایک جگہ پہ نہیں. اچھا تھوڑا اور اس سے پہلے چلیں جی، تھوڑا اور پہلے چلیں، ابراہیم سے بھی پہلے چلیں. آؤ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک آیت اور، یہ جی سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر اس کی ہے 30. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. جب اللہ نے فرشتوں سے کہا، ابھی آدم بھی نہیں بنے. ہائے اجے بھی ٹھنڈ نہ لتھے تو پھر اللہ وارث ہے جی. آدم علیہ السلام ابھی بنے نہیں، ابھی بنے نہیں. اللہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے. اللہ نے ربک للملائکۃ، تیرے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہ جو میں نے زمین بنائی ہے نا، میں اس میں ایک اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. میں اس میں اپنا ایک، بولنا یار لاڈ چھڑ کے بول ذرا، خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اللہ کا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. اللہ نے مشورہ نہیں کیا، اطلاع دی ہے. مشورہ ہوتا ہے جی ادھر ہم سکول نہ بنا لیں، ادھر ہم یہ نہ کر لیں، یہ مشورہ ہوتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ فیصلہ یہ ہوتا ہے اوتھے اسی مدرسہ بنانا ہے،
اوتے اسی فلانا کام کرنا ہے، ہاسٹل بنانا ہے، یہ فیصلہ ہے۔ اللہ نے فیصلہ کیا ہے۔ کچھ لوگ غلط بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ نے مشورہ کیا۔ جو مشورہ کرے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ اللہ مشورہ نہیں کرتا جی کسی سے، اللہ اپنا فیصلہ بتاتا ہے۔ بس فرق یہ ہے کسی کو فیصلہ کر کے بتا دیتا ہے، کسی کو فیصلے سے پہلے بتا دیتا ہے۔ مالک جن کو فیصلے سے پہلے بتاتا ہے ان کو کیوں بتاتا ہے؟ کہا جنہوں دسیا انہوں پوچھ لیا بھی تو کمیں تو بدل نہ لئیے، آپ کہے تو بدل نہ لے۔ ایک حدیث سن لیں جی، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے درمیان جب تشریف لائے نا تو سرکار نے آپ کے ہاتھ میں 2 کتابیں تھیں، ایک اس ہاتھ میں بہت بڑی کتاب، ایک اس ہاتھ میں۔ صحابہ نے عرض کیا آقا میرے ماں باپ ہمارے آپ پہ قربان ہو جائیں، یہ دونوں کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا اللہ نے سب جنتیوں کے نام لکھ کے یہ بھی مجھے دے دیے۔ سب دوزخیوں کے نام لکھ کے مجھے دے دیے۔ مولانا صاحب بیان کر کے سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے، بیان کر کر کے او اداکارو، او اداکارو، او خالی او جمعے دے ڈنگ ٹپان آ لے ہو۔ میں نے کہا آپ نے سارا بیان تو کر دیا، میرا سوال ہے اس میں معصومانہ، یہ وسیم بدامی والا نہیں ہے، میرا ایک معصومانہ سوال ہے، جنتی دوزخی تو اللہ نے بنا کے لکھ دیے، حضور کے ہاتھ میں کتاب کیوں دی؟ میں کچھ چہروں کی بڑی خاص توجہ چاہتا تھا جی، حضور کے ہاتھ میں کتاب کیوں دی؟ جنتیوں والی بھی دوزخیوں والے بھی۔ حضور سے اللہ فرما دیتا محبوب بس میں نے لکھ کے رکھ لیا ہے، مجھے پتا ہے جو دوزخی ہے جو جنتی ہے، نہیں حضور کو کیوں دی؟ ظفر صاحب حضور کو کیوں دی؟ اس کا ایک جواب قیامت تک اس کے علاوہ ملے ضرور بتانا۔ جواب اس کا یہ ہے محبوب میں نے لکھ دیا ہے، تو جس کا نام یہاں سے مٹا وہاں سے مٹا، تیرے اختیار میں ہے۔ فرشتوں سے اللہ کہہ رہا تھا میں ایک اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ یہ بات بڑی گفتگو لمبی ہے۔ انہوں نے کہا مالک قالو، انہوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، او ایس بڑا فساد پانا ہی۔ مجھے لگتا ہے اس وقت فرشتوں کے سامنے مولانا فضل الرحمان کی تصویر آ گئی ہوگی بھی فسادی۔ آپ کو فسادیوں کا اور میلادیوں کے فرق کا ہی نہیں پتہ چلا یار ابھی تک۔ خدا کے بندو کوئی تصویر تو سامنے، فرشتہ کہ اس فساد کرنا جے۔ اللہ نے فرمایا اور کہا آگے کیا کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، مالک عبادت ہی اگر کافی ہے تو ہم تیری تسبیح و تقدیس کر تو رہے ہیں، ایک فساد کرے گا۔ اللہ نے کمال جملہ ہے، یہ خالی جملہ پڑھنے سے سمجھ نہیں آئے گا اگر ساتھ میں انداز شامل نہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا کالا، اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، او میں جاننا تانوں کی بتا۔ کیوں؟ اللہ کے احاطہ علم میں اس جیسے لوگ بھی تھے جن کا میں نے ابھی جس کا میں نے نام لیا ہے، مگر اللہ فرمانا چاہتا تھا بس یہی ایک فرق ہے، مخلوق کی نگاہ وہاں تک گئی ہے، میری نگاہ ان پر ہے جو 72 کے 72 دے کر بھی کہے گا مالک تیری رضا پہ راضی ہے۔ جب فرشتے، اب یہ لفظ آپ میرے بزرگ جتنے کرسیوں پہ بیٹھے ہو، آپ کو آپ کی عزت کی قسم لفظ ہے، لفظ قرآن آیت کی شروع یہاں سے ہو رہی ہے وَإِذْ، جب فرشتوں سے مالک بات کر رہا تھا، وہ تسبیح و تقدیس کا جواب دے رہے تھے، یہ ساری بات ہو رہی تھی۔ محبوب وَإِذْ تو یاد کر، تو تو موجود تھا، دیکھ ہی رہا تھا سارا، جو اس وقت بھی جو آدم سے بھی پہلے دیکھ رہا تھا وہ آدم کے بیٹے کو کیوں نہیں دیکھے گا؟ جی سمجھ آ گئی بات کی؟ اتنی آیات میں نے قرآن مجید کی پڑھی ہیں، رسول کی موجودگی کی، رسول کی ایک آیت، حدیث نہیں جی، حدیث کا اور آیت کا مطلب تو آپ فرق تو آپ سمجھتے ہیں۔ آپ جتنے بیٹھے ہو ایک ہفتہ مختلف مساجد کی علماء سے جا کر ایک آیت، حدیث نہیں،
ایک آیت مجھے بتانا لا کے جس میں یہ لکھا ہو محبوب تیرا کیا ہے، تو مر کے مٹی میں مل گیا ہے۔ تجھے 1000 آیتیں ملیں گی کہ مصطفیٰ ولادت سے پہلے بھی دیکھ رہا ہے، مصطفیٰ وفات کے بعد قیامت تک بھی اپنی امت کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ یہ اعمال کو دیکھنے والی آیت میں آخر میں پڑھوں گا، ایک جگہ پہ اور پڑھنا چاہتا ہوں، قرآن پاک کی آیت، آپ کی اجازت ہو تو پڑھیں۔ سورہ آل عمران ہے۔ اچھا یہ تو ہے جب سب کچھ بن گیا، پہلی آپ کو ثبوت دیا ولادت سے 30 دن پہلے، پھر ابراہیم علیہ السلام، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ میں نے بڑی آیات کے نشان لگائے، کی کریے وہ تو سردیاں دے دن نے، ایک دن چھوٹے نے، ٹائم تھوڑا ہے۔ پچھلا جمعہ بھی ہم نے جا کے کئی 3 بجے جا کے پڑھا تھا، اب اس طرح نہیں کرنا۔ ابھی بڑی خاص بات جو جس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہ تو سب کچھ بن گیا، ابھی کچھ بنا ہی نہیں۔ ابھی تو یہ تھا نا کہ فرشتوں سے اللہ نے کہا، اب فرشتے بھی نہیں ہیں اب فرشتے بھی کوئی نہیں، عالم دنیا ابھی بنا ہی نہیں، عالم ارواح ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، محبوب جب میں سارے نبیوں کو اکٹھے کر کے تیرا ذکر سنا رہا تھا، تو یاد کر، تو دیکھ ہی رہا تھا، کیونکہ تو وہاں حاضر بھی تھا، ناظر بھی تھا۔ جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، وہ مسجد زینب کے مقتدیوں کا حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے۔ محبوب تو یاد کر، تو دیکھ ہی رہا تھا۔ وَإِذْ قَالَ، اللہ نے سارے نبیوں سے کہا تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، پھر کیا کرنا، ایک کام تم کرنا، یہ تو میں کر دوں گا، ایک کام کرنا، جب میرا حبیب آ جائے، یہ اس ویکھیا ہی نہیں، ایک دلیل کی طرف تو تیری نگاہ گئی نہیں۔ جب اللہ نے کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کن سے عہد لیا گیا، بولنا جی سارے، تو نبیوں میں مصطفیٰ موجود نہیں۔ جب تم سارے نبیوں کی موجودگی دیکھ رہا ہے، تینوں ہجے بھی نہیں پتہ لگیا، اللہ سب سے جدا کر کے کہہ رہا ہے وہ سارے عہد دے رہے تھے، مصطفیٰ کے لیے میں لے رہا تھا۔ تو جو عہد دے رہے تھے وہ اس جیسے نہیں جس کے لیے عہد لیا جا رہا تھا۔ جب 1,24,000 باقیوں جیسا نہیں، اور ظالم تیرے جیسا مصطفیٰ کیسے ہو گیا؟ نہ کر لوگوں کے جمعے خراب۔ اللہ اکبر۔ ایک آیت اور سن لیں، جے تھکے نہیں ہوتے جی، اکے تو نہیں ہو جی، آؤ جی۔ میں نے یہ جب آیت پڑھی نا، اللہ کی عزت کی قسم، ایک بار، کیونکہ اتنی سی آیت پڑھتے تھے، الستو بربکم، الستو بربکم اتنی سنائی ہے لوگوں کو آیت کہ ہر بندے کو سمجھ آ گئی ہے کہ جو پہلے آیت پڑھی ہے اس میں نبیوں کا عہد تھا، علامہ صاحب، اور الستو بربکم میں اس نے اپنی ربوبیت کا اظہار کروایا تھا، اقرار کروایا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ عالم ارواح میں 2 ہی تو جلسے ہوئے ہیں جی، ایک اس کی توحید کا، تو کئی توحید والے تو بعد دوے پاسے گئے ہی نہیں، اس واسطے توحید کردے رہ گئے ساری زندگی، ان کے لیے کہہ رہا ہوں۔ دوسرے میں اس لیے نہیں گیا کہ اللہ نے دوسرے میں بلایا ہی کسی کو نہیں، اس کا تسی دور رہو، تسی خالی توحید والے ہو نا، مالک انہوں میں سب کو کیوں نہیں بلایا؟ کہا وہ ذکر سب کے لیے تھا، یہ ذکر سب کے لیے ہے ہی نہیں، خاص ہے ذکر، خاص لوگوں کے لیے، اسی لیے تو تھوڑے تھوڑے ملتے ہیں۔ کہتے جی فروخی صاحب اشتہار بھی بڑے لائے، واٹس ایپ بھی کیتا، فیس بک تے بھی لائے، اشتہار بھی لائے، مسیتاں چلا نہیں کرائے، بندے نہیں نکل دے، بندے نکلن کہ میں جے کڈن والا کڈے تھا، وہ لاتا ہے، وہ کہتا ہے آجو ذکر ہو رہا ہے، آجو سنا، وہ فرشتے بھجواتا ہے، فرشتے زمین پر وہ ایسی محفلیں تلاش کرتے ہیں جہاں اس کے حبیب کا ذکر ہو رہا ہو۔ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اتنے جا کے بھی تو یہی کرنا ہے، تے بہ کے بھی یہی سن لو، وہی سن رہے ہوتے ہیں۔ اب بڑی بات جو خاص بات ہے، یہ سورۃ الاعراف ہے، آیت نمبر ہے 172۔ کمال ہو گیا۔ الستو بربکم میں نا، الستو بربکم آیت والی جو آیت ہے وہ ادھوری پڑھتے ہو، اب میں پوری پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، کوئی اعلان ہے؟ جی جی کارنٹ پہ پیغام دیں۔
میں سنا دوں کی لکھا ہے، کہتے جی کچھ دنوں سے، چند جمعوں سے نمازیوں کی جوتیاں چوری ہو رہی ہیں، اور چوروں کے لیے اصلاحی پیغام کر دیں، چوروں نہ چکے ہو، اصلاحی پیغام، غلطی نال چلی جائے تو وہ چکی نہیں جاندی، وہ تو واپس آ جاندی ہے۔ حضور کے زمانے میں بھی ایک جوتی چور نے آ کے توبہ کی تھی، سرکار نے توبہ کرا دی، کہ حضور نے فرمایا ہن نہ چکی، کہندا جی نہیں چکدا، سرکار فرمایا پکا وعدہ کہ نہیں؟ پکا وعدہ۔ ہن وہ عادت کیویں جاوے، اگلے جمعے بہ جاوے، ادھر دیاں چوکے ادھر رکھ دے، ادھر دیاں چوکے ادھر رکھ دے۔ اچھا کئی باری میں بھی پا کے کمرے تک لے جانا، اللہ دا واسطہ جے مینوں بھی پناما دا چور ہی نہ سمجھ لے، وہ اتنے جڑی پئی ہوے میرا تو اندر، میں تو رکھ کے آنا، ہاں میں اندر والی دس دیتی ہے، ہن اگلے جمعے اندر والی چکی جاوے۔ یہ بتایا جا رہا ہے نا، اب چوروں کی اصلاح، حضور کا ذکر سن کے بھی اصلاح نہ ہو، حضور کا ذکر سن کے بھی، حضور نے فرمایا چور کے ہاتھ کاٹے، سرکار نے پیشہ ور چور کے ہاتھ کاٹے، کس کے؟ پیشہ ور چور کے، ہڈ حرامی کی وجہ سے جو کرے۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے متعلق مشہور ہے، آپ نے کہا جو بھوک کی وجہ سے کرے تو پھر چور کے ہاتھ نہ کاٹو، اس وقت کے حکمران کے ہاتھ کاٹو۔ بات سمجھنا جو عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور نے ہاتھ جب کٹوا رہے تھے نا، حضور کو اس چور کا بھی اتنا احساس تھا، آقا اس کے لیے بھی آنسو بہا رہے تھے، کاش اس نے چوری نہ کی ہوتی اور آج اس کا ہاتھ نہ کٹ رہے ہوتے۔ جس نبی کو اتنا احساس ہے چوری یہ جرم کرنے والے کا، اس جو مجرم کو بھی تو اپنے نبی کا کچھ احساس کر لینا چاہیے۔ وہ بھکاری، اس کا واقعہ میں نے آپ کو نہیں سنایا کہ انگریز آیا تھا بادشاہی مسجد میں، یہ مسجد وزیر خان کا واقعہ ہے، کہتے وہ آیا اور اس کا پرس گم ہو گیا، ایک بھکاری نے اٹھا لیا، وہ واپس چلا گیا، بھکاری نے تلاش دیکھا اس میں بڑے پاؤنڈ تھے، اس میں برطانوی تھا شاید، اس میں کچھ پاؤنڈ تھے، کہتے وہ کچھ عرصے کے بعد اس نے پورا وہ پرس اپنے پاس سنبھال کے رکھا جی، کچھ عرصے بعد وہ انگریز دوبارہ آیا، وہ بھکاری آگے بڑھا، اس نے جا کے اسے پرس واپس کر دیا، واپس کر کے کہتا جی یہ آپ کا ہے، اس نے کہا وہ یہ تیرے پاس تھا، اس نے کہا آپ کا گر گیا تھا، میں نے آپ کو بڑا تلاش کیا، آپ ملے نہیں، اس لیے آپ کو واپس کیا ہے۔ اس نے کہا تو نے اس کو کھول کے دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی دیکھا ہے، کہا اس میں پاؤنڈ تھے، یہ جو تو بھکاری ہے بھیک مانگ رہا ہے، اس میں اتنے پیسے تھے کہ تیری تو کئی نسلیں بیٹھ کے کھا سکتی تھی، وہ بڑی زمانے پہلے کی بات ہے۔ اس نے کہا جی مجھے بھی پتا تھا اس بات کا کہ میں امیر ہو جاتا تیرے ان پیسوں سے، مگر مجھے پھر خیال آ گیا ایک بات کا، کس بات کا؟ کہ کل قیامت کے دن تیرا نبی بھی آئے گا، میرا نبی بھی آئے گا، اگر تیرے نبی عیسیٰ نے میرے نبی محمد سے کہہ دیا کیسے امتی پیدا کیے تھے، اتنے بددیانت امتی، کہتے میرے نبی، اس نے ایک لفظ کہا، اس نے کہا میرے نبی کو ممکن ہے میری وجہ سے ہلکے سے شرم کا سامنا کرنا پڑے، میں بھی کیسا امتی ہوں جو اپنے نبی کو شرمندہ کروں اور خود شرمندہ ہوں۔ اس نے کہا مجھے پتا ہے میری امیری ہو جاتی، غریبی ختم ہو جاتی، مگر میں صرف اس وجہ سے رک گیا ہوں کہ قیامت کے دن کی شرمندگی سے بچ جاؤں۔ اللہ کا واسطہ ہے، جوتیاں بھی کوئی اٹھانے والی شے ہے، کچھ خیال کرو۔ اللہ فرماتا ہے، یہ سورہ آراف ہے، آیت نمبر 172 ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ۔ بات سننا جی بڑی توجہ کے ساتھ، آپ کو خبر ہے احمد حسن فاروقی روایات سے گفتگو نہیں کرتا، قرآن کی آیات سے کرتا ہے، اور رسول کی موجودگی حدیث سے اگر ثابت کروں تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ ضعیف حدیث پیش کی ہے۔ قرآن کی کس آیت کو ضعیف کہو گے؟ نہ یہ خود ضعیف ہے، نہ یہ ضعیفہ کلام ہے۔ اتنی آیات، ولادت سے پہلے کہا محبوب تو یاد کر، تو دیکھ رہا تھا، ابراہیم کا دور شروع ہوا تو کہا محبوب تو یاد کر، تو دیکھ رہا تھا، موسیٰ کوہ طور پہ گئے 40 راتوں کے لیے، اللہ کی قسم قرآن مجید میں لکھا ہے محبوب جب موسیٰ 40 راتوں کے لیے گئے تو یاد کر، تو دیکھ ہی رہا تھا۔ نوح کو نجات مل رہی تھی، کہا محبوب تو یاد کر، جب ہم نے نوح کو بچایا سارے بچ رہے تھے باقی مر رہے تھے، تو دیکھ رہا تھا نا، تو یاد کر۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا جب کہ میں ایک اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، محبوب تو یاد کر، تو دیکھ ہی رہا تھا۔
پھر کہا ہم نے عالم ارواح میں، ابھی عالم دنیا بنا ہی نہیں، عالم ارواح میں نے کہا تھا، نبیوں سے کہا تھا میرے نبی کی رسالت کا اقرار بھی کرنا اور میرے نبی سے تعاون بھی کرنا، میرے نبی کے انقلاب کے سپاہی بن جانا۔ تو اس وقت بھی محبوب تو دیکھ ہی رہا تھا۔ اس آیت میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172 میں کمال کر دیا، کہا محبوب جب آپ کے رب نے اولاد آدم کو آدم کی پشتوں سے نکال کر سامنے بٹھا کر کہا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ محبوب تو یاد کر، تو دیکھ ہی رہا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ محبوب ربک من بنی آدم من ظہورہم، حضور شیخ الاسلام نے ترجمہ لکھا جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی نسل نکالی، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو انہی کی جانوں پر گواہ بنایا اور فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا، سب نے کہا بلا، کیوں نہیں میرے مالک، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ اللہ اپنی ربوبیت کا اقرار کروا رہا تھا، سامنے کل کائنات تھی۔ وَإِذْ أَخَذَ محبوب تو یاد کر، تو دیکھ ہی رہا تھا سارا۔ آخری آیت، اس پہ بات ختم کرتے ہیں۔ سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 105 ہے۔ ایک دعوت فکر دے رہا ہوں میرے ان بزرگوں سے لے کر میرے آخری بھائی تک۔ جس بندے سے پورے 8 دن کے بعد یہ 1.25 گھنٹے کا خطاب سنتے ہو، قرآن مجید سے سن کر مزہ لیتے ہو، روح تازہ ہوتی ہے، اس کے کہنے پہ میری ایک فکر پہ تو عمل کرو۔ 8 دن، یہ 11واں پارہ شروع ہو رہا ہے، 11واں پارہ، اس کی پہلی 4-5 آیتیں خدا کا واسطہ ہے تسلی سے، صرف ترجمے کے ساتھ بھی پڑھ لوگے نا تو بہت ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تیرے مولوی نے تجھے اندھیرے میں رکھا ہے، اس وقت اس دور کے ہر مسلمان کو تو نے صحابیت کا درجہ دیا ہے، اصل میں گستاخ صحابہ تو ہے۔ تبوک غزوہ ختم ہوا، غزوہ تبوک، حضور گئے غزوہ تبوک کی لڑائی کے لیے، ساتھ میں صحابہ۔ بات بڑی کمال ہے، اس کو 1 منٹ لگا کے سن لوگے نا۔ حضور جب پلٹ رہے تھے تو کچھ لوگ نہیں گئے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، کافروں نے ساتھ جانا تھا؟ سر ہلاؤ جی، بول نہ سکو تو۔ اس کا مطلب ہے کچھ لوگ کلمہ بھی پڑھتے تھے اور مصطفیٰ کے ساتھ بھی نہیں گئے۔ نئی آواز پہنچی تو میں دوبارہ پہنچا دیتا ہوں۔ کچھ لوگ کلمہ بھی پڑھتے تھے اور مصطفیٰ کے ساتھ بھی نہیں گئے۔ بس جو بھی نبی کا ساتھ چھوڑ جائے وہی منافق ہوتا ہے۔ کہاں بیٹھے ہو یار آپ سارے، کچھ سن رہے ہو؟ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، حضور شیخ الاسلام نے ترجمہ لکھا ہے مسلمانوں اب چونکہ تم سے عذر خواہی کریں گے جب تم ان کی طرف اس سفر تبوک سے پلٹ کر جاؤ گے۔ تم سفر تبوک سے پلٹ رہے ہو، اب جب واپس جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ وہ تمہیں عذر خواہی کریں گے۔ قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ، اے حبیب جب وہ آپ سے کہیں نا حضور میں اس وجہ سے نہیں جا سکا، میں اس وجہ سے، کوئی بندہ سر نیچا نہ کرے جی، مجھے ذرا سر اٹھا کے ذرا مجھے دیکھے، میں قرآن کی آیت پڑھ کے اگر غلط ترجمہ کروں یا غلط تفسیر کروں تو جو چور کی سزا وہ میری سزا، اگر بات سچ کروں تو دعوت فکر ہے۔ کچھ آیات کو دل کی تختی پہ لکھ کر اس کو روزانہ تلاوت کرنا۔ محبوب وہ آپ سے کہیں گے، عذر خواہی کریں گے کیونکہ اب آپ پلٹ رہے ہیں۔ محبوب جب وہ آپ سے کہیں تو آپ ان سے کہنا، آپ فرما دیجئے بہانے مت بناؤ۔ اللہ کی قسم ترجمہ لکھا ہے، میں خود ترجمہ نہیں کر رہا کیونکہ میں مترجم نہیں، جو لکھا ہے وہ پڑھ کے بتا رہا۔ محبوب آپ فرما دیجئے قل لا تعتذروا لن نؤمن، محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے بہانے مت بناؤ، لن نؤمن لکم، ہم تمہاری بات پہ ہرگز یقین نہیں کریں گے۔ کیوں؟ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے سانو تواڈی ساری خبر دے دی تھی۔ کچھ نہیں گئے، آپ تو کہتے سارے صحابہ ساتھ ہوتے تھے اور نہیں سن ہوندے۔ کچھ لوگ مجھ سے یہ بات سن کر پلروں کی طرف دیکھتے، آپ سے پلر خطاب نہیں کر رہا، احمد حسن فاروقی خطاب کر رہا ہے۔ مجھے سنو،
اللہ کی قسم حضور نے، اللہ نے کہا محبوب جب یہ عذر خواہی کرے تو ان سے کہنا بہانے مت بناؤ، جاؤ چلے جاؤ۔ 95 نمبر آیت ہے آگے، سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ۔ محبوب اب وہ تم سے اللہ کی قسمیں کھائیں گے۔ کس کی؟ سارے بولو، کافر اللہ کی قسم کھاتا ہے؟ وہ تم سے اللہ کی قسمیں کھائیں گے صرف اس لیے کہ تم ان کی طرف پلٹ جاؤ۔ میری زندگی کا کل متاع ہے، میں جو اب آپ سے لفظ قرآن کی آیت پڑھ کے خود اپنی طرف سے شامل کروں تو میں آپ کا قیامت کے دن دینے دار ہوں۔ جو لفظ لکھا ہے اس کو صرف تراویوں میں مت پڑھو، اس کو سمجھ کے پڑھو۔ کہا محبوب یہ تمہارے لیے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم ان کی طرف پلٹ کر جاؤ گے، فَعَارِضُوا عَنْهُمْ، محبوب تم ان سے درگزر کرنا۔ کیسے بتاؤں؟ سرکار نے فرمایا محبوب ویکھیاں کر دیویں، دیکھ کے۔ حضور شیخ الاسلام نے لکھا ہے فَعَارِضُوا عَنْهُمْ، پس تم ان کی طرف التفات ہی نہ کرو۔ محبوب انہاں وال توجہ ہی نہ کر، چھٹ پڑے، ان کو چھوڑ دے۔ کیوں؟ میرے مالک تجھے تیرے محبوب کے نالین کا واسطہ، کیا یہ مسلمان نہیں ہے؟ فرمایا فنئی محبوب فَإِنَّهُمْ رِجْسٌ، یہ ہے ہی پلید۔ کوئی پیچھے تک بندہ بیٹھا ہو تو ذرا ہاتھ اٹھائے جی میرے ساتھ تاکہ مجھے یقین ہو جائے سب تک آواز پہنچی ہے۔ کہا انہم رجسن، جو نبی کا ساتھ نہ دے وہ پلید ہوتا ہے۔ اب سمجھے ہو، اللہ نے دور کیا ہی وہ ہے جو رجس ہو۔ حضور کی اہل بیت اطہار حضور کے جسم کا حصہ ہے۔ فرمایا مجھ سے، میری اہل بیت سے دور ہوتا ہی وہی ہے جو پلید ہو۔ او ایک کوستن تنیا علی حدیث لے کے پیو نو جنت چ نہ باڑو۔ وہ ظالم جو اس وقت کا امیر شام کا جو بیٹا تھا نا، اس ظالم کو جنت میں تیرے 4 مولوی نہیں پہنچا سکتے۔ جو لڑے وہ ہوتا ہی پلید ہے، اور پلید جنت میں نہیں جاتے، پاک جنت میں جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ 97 نمبر آیت میں کہا اللہ راب اشد کفرم و نفاقن، کہا محبوب ان میں اعرابیوں میں کچھ لوگ سخت کافر ہیں، کچھ سخت منافق ہیں۔ تو کہتا ہے منافق تھا ہی کوئی نہیں تھا، تو کہتا ہے تب منافق تھا ہی کوئی نہیں۔ اگر کوئی نہیں ہے تو پھر ایک بات بتا، یہ 99 نمبر آیت ہے، پھر آگے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مُغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ۔ کچھ بندے ایسے جو صدقہ زکوٰۃ جب دینے لگتے تو کہتے تاوان لے لو۔ آپ نے کہتے ٹیکس لے لو مولوی صاحب، ٹیکس لے لو، مسجد میں جمعہ نہیں پڑھتے تھوڑے کو۔ کسی نے اتنا کہہ دیا، اللہ نے اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ کیوں؟ ایمان سے تو دے ہی نہیں رہا تھا، مجبوری نال مسلمان ہو گئے ہیں، لے لو تاوان لے لو۔ اللہ صدقہ زکوٰۃ خیرات خود نہیں لیتا، اپنے بندوں کو دلواتا ہے۔ جو اس کے منہ کوئی نہ دے تو بھاڑ میں جائے۔ اچھا یہ ساری بات کر کے اللہ نے کمال یہ 97 نمبر آیت میں جب کہا نا کہ دیہاتی لوگ سخت کافر اور سخت منافق ہیں، وَأَجْدَارُ، اللہ کہا یہ اپنے کفر و نفاق کی شدت کے باعث اس قابل ہیں کہ اللہ ان کو اپنی حدود سے دور رکھے۔ منافق ہیں، آپ تو کہتے تب ہے ہی کوئی نہیں تھا۔ یہ 11واں سپارہ شروع ہو رہا ہے، اس کو کم از کم 2-4 بار اس کو پڑھنا ضرور۔ اچھا آخری بات 101 نمبر آیت ہے، 101 میں کہا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، میرے 2-4 دوست بالخصوص توجہ کرنا۔ کہا محبوب تمہارے ارد و گرد میں نواح میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو منافق ہیں۔ کون ہیں؟ مالک آس پاس ہی ہیں نا، اور تو کہیں نہیں۔ کہا وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، مدینہ میں بھی ہیں، مدینہ میں بھی ہیں۔ یہ دیکھیں قرآن پاک کی 101 نمبر آیت ہے، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ۔ حضور شیخ الاسلام نے لکھا ہے اور مسلمانوں تمہارے گرد و نواح کے دیہاتی گواروں میں بعض منافق ہیں اور بعض باشندگان مدینہ بھی منافق ہیں۔ سورہ توبہ ہے، اس میں بھی مردوا علی النفاق، وہ اپنے نفاق پر اڑے ہوئے ہیں۔
پتہ کیسے چلے گا؟ اللہ فرماتا ہے لا تعلمہم، محبوب ان کو تو نہیں جانتا، نحن نعلمہم، میں جانتا ہوں۔ حضور شیخ الاسلام نے یہ آیت کا ترجمہ لکھنے کے بعد بریکٹ میں لکھا ہے بعد میں حضور کو بھی جملہ منافقین کا علم اور معرفت عطا کر دی گئی تھی۔ اے نہیں یار، تھوڑا جا ماسک ہٹا کے تو میں منہ بکھانا اپنا ذرا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ اللہ جب محبوب یہ منافق ہیں تو ان کے لیے کہا سنعذبہم مرتین، میں ان کو 2 بار عذاب دوں گا۔ کہاں بیٹھے ہو یار؟ کتنی بار؟ 101 نمبر آیت ہے سورہ توبہ کی، 2 بار عذاب دوں گا۔ حضور شیخ الاسلام نے قرآن مجید کے اینڈ میں جا کر نیچے کر کے لکھا ہے 2 عذاب کیا تھے۔ پہلا عذاب یہ تھا حضور نے جمعے کے خطبے کے دوران ایک ایک کا نام لے کے اٹھا دیا تھا، فرمایا دفع ہو جا، اخرج، تو منافق ہے، تو بھی اٹھ جا۔ مسجد زینب والو، آپ کو ہاتھ جوڑ کے فاروقی کہتا ہے وہ جن کو حضور نے اٹھایا تھا ان کے نام ہی لکھوا کے مجھے بتا دو۔ یہ حضور شیخ الاسلام نے لکھا ہے کہ جب ان کی پہچان کرا دی گئی اور حضور نے خطبہ جمعہ کے دوران ان منافقین کا نام لے کر مسجد سے نکال دیا، پہلا عذاب یہ ہے۔ اور دوسرا عذاب یہ آیا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی جہاد کیجئے کافروں سے، اور اگر منافق تھا ہی کوئی نہیں تو جہاد کس سے تھا؟ لکھا ہے کہ پھر حضور نے بصورت مقاتلہ جہاد کا حکم ہوا تو دوسرا عذاب ہوا کہ وہ قتل کر دیے گئے۔ منافق تب بھی تھے، پتہ کیسے چلے گا؟ وہ کہیں گے مر کے مٹی میں مل گئے، تم کہنا جیسے ولادت سے پہلے دیکھ رہے تھے۔ اللہ کی شان دی ہوئی کے مطابق وہ آج بھی اپنی امت کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کہیں جی کہاں لکھا ہے؟ یہ صرف آدھی آیت سن لیں، وَقُلِمْ 105 نمبر ہے، اور شکر ہے میرا اختتام بھی پنجاتے ہی ہو رہے ہیں 5 پہ۔ وَقُلِمْ، محبوب ان سے کہے اعملوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، محبوب ان سے فرما دیجئے تم عمل کرو، سو ان قریب اللہ تمہارا عمل دیکھے گا۔ اب مجھے بتاؤ اللہ اب بھی دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ سارے بولو۔ اگر یہاں تک آیت ہوتی تو اگلی بات میں کہتا تو میں جھوٹا، قرآن کہے تو عین حقیقت۔ مالک صرف تو دیکھ رہا ہے، کہا نہیں وَرَسُولُهُ، اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے۔ رسول ہے ہی کو نہیں تو دیکھ ہی تو رہا ہے، رسول ہے ہی نہیں تو دیکھ کیسے رہا ہے؟ مالک چلو یہاں تک بھی ہاضمہ ہمارا کام کرتا ہے، صرف رسول ہی دیکھتا ہے نا؟ کہا نہیں والمومنون، کچھ مومنین ایسے ہیں جو تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ مولانا صاحب صدقے کا مال کھانا بند کر، پھر تجھے قرآن کی سمجھ آئے۔ اگر مومنین دیکھ رہے ہیں تو امیر المومنین کیا دیکھتے ہو؟ اچھا اگر دیکھا نہیں، عمل ہو رہا ہے نماز، بس جی چھوڑنے لگا ہوں جی، عمل ہو رہا ہے نماز، اگر نماز کے علاوہ اور کچھ دیکھا ہی نہیں تو انگوٹھی اتار کے سائل کو کیوں دی تھی؟ انگوٹھی اتار کے اس لیے دی تھی کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے، اور رسول کا جس کا جسم رسول کا جسم ہے، جس کا خون رسول کا خون ہے، جس کی اولاد رسول کی اولاد ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ ہون گڈیاں دے پیچھے جی علی وارث لکھوا لو تو شرک نہیں ہوندہ، کیونکہ اس بنایا ہے۔ تسی بناؤ تو مشرک ہو جاندے ہو، او بناوے تو انکار کرو تو کافر ہو جاندے ہو۔ فیصلہ خود کرے ہو مشرک بننا یا کافر، دوویں نہیں بڑھنے۔ ہم کہتے مالک کچھ نہیں بناتے، ہم جو تو بنا دے بس اس کی پہچان کرا دے ہمیں، بس ہم اسے کا پہچان عطا کرنے کے لیے مصطفیٰ کا آخری بیٹا غیبت میں ہے، اس کا انتظار کر، وہ آ کے سب کی پہچان کرا دے گا۔ اللہ اس کی زیارت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔